ان سب کا نام لینا ذرا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آج بلایا، اور جس طرح اے ڈی خان نے بھی اپنی تقریر میں بڑا ایک مفصل بات کی، اور کامرے کے جتنے بھی یہاں پر معززین تشریف فرما ہیں، یہاں پر کامرے کے ہمارے کونسل صاحبان بھی تشریف فرما ہیں، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ ہمت دی، توفیق دی کہ مشکل ترین وقت میں بھی آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کامرا آپ کے گاؤں کی بات کروں گا، آپ کے یونیورسٹی کی بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں پاکستان کی سیاست پر چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں اللہ کی مہربانی سے صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا تھا، تو میں یہاں گاؤں میں آیا اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں یہاں پر ایک ہسپتال چاہیے۔ بڑا مسئلہ تھا کہ یہاں زمین بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے انجینئرز کو کہا کہ یہ ہسپتال ہر قیمت پر جہاں بنانا ہے ہم نے، اور پھر وہ آپ کا ہسپتال بن گیا۔ اس کے بعد یہ سفر آہستہ آہستہ چلتا گیا، آپ کے گاؤں کے ترقیاتی کاموں میں نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا، اور یہ جو 3 میل سے سڑک آ رہی ہے آپ کی، جو سزوکی سٹینڈ سے گزر کر آگے ٹھیکرے تک چلی جاتی ہے، تو اس سڑک کو میں نے کارپیٹ کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہاں سے سزوکیاں گزرتی تھی یا گاڑیاں گزرتی تھی تو اس سڑک کا بہت برا حال تھا، لیکن یہ سڑک ہم نے اللہ کی مہربانی سے آپ کو ایک خوبصورت کارپیٹ سڑک بنا کر دی۔ اس کے بعد پھر یہ ٹھیکریوں تک سڑک بنی، اس کے ساتھ ساتھ پھر سوئی گیس کے آپ کے منصوبے مکمل کیے گئے، بجلی کے جو آپ کے منصوبے تھے وہ مکمل کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ گلیاں اور جتنے بھی کام ہم سے ہو سکتے تھے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے اس گاؤں کے بہت سے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں مکمل کیے گئے۔ بہرحال یہ آپ کا حق تھا، ہمارا فرض تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ حق پوری طرح ادا کیا، اور آج ہم آپ کے سامنے سرخرو ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں بھی گیس ہم نے آپ کو گھر گھر پہنچا دی۔ بہرحال یہ آپ پر کوئی احسان نہیں تھا، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا جو ایک مشن تھا کہ ہم نے گھر گھر یہ فیسلٹیز لوگوں کو دینی ہے، اس پر عمل درآمد کیا گیا۔ پھر اے ڈی خان نے جس زوردار طریقے سے اپنی وفا پیش کی، یہ بالکل بات درست ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب میاں صاحب یہاں اٹک قلعے میں تھے، اس کے بعد وہ پھر باہر چلے گئے، لیکن یہ وفا کا پیکر وفا کر کے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا رہا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کی حالات کی طرف نظر اٹھانی ہے کہ اس وقت پاکستان کتنے گمبھیر حالات سے گزر رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو لیڈر کام کرنے کے لیے آتا ہے اس کا کام ادھورا ہی رہ جاتا ہے اور اس کو یہاں سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جب 98 میں بلکہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایٹمی دھماکہ کرنا ہے، تو اس پر بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے کہا یار بات کرنے دیں مجھے، یہ چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ جب 98 میں میاں صاحب نے دھماکہ کیا
تو اس وقت پوری دنیا نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ دھماکہ نہ کریں، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ کیا میں ڈالروں کے عوض اپنی قوم کی غیرت کو بیچ دوں؟ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں، میں جیل تو جا سکتا ہوں، پھانسی تو چڑھ سکتا ہوں، لیکن قوم کی غیرت کا سودا نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے پھر ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کا دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بنا دیا اور اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنا دیا۔ اور جب میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ممالک تھے یا جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے تھے، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج اسلام بھی ایک ایٹم کا مالک بن چکا ہے۔ لیکن یہ بات کچھ لوگوں کو راس نہ آئی اور ان کی حکومت کو توڑ دیا گیا، ان کو یہاں اٹک قلعے میں بھیج دیا گیا۔ میں ابھی وہ جب آ رہا تھا تو ایک کانسٹیبل تھے پہلے اس کے آپ کی پولیس کے، یہی آپ کے گاؤں کے ہیں، تو وہ مجھے مل گئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ہاشم خان۔ وہ مجھے مل گئے تو کہتے ہیں جی کہ شام کو جب میاں صاحب کو ہم سیر کے لیے باہر نکالتے تھے تو وہ سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ شیخ صاحب آج آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ تو میرے لیے یہ بات خوشی کی ہے، زندگی تو ایک عارضی چیز ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن یہی چیزیں ہیں جو زندگی کا ایک بہترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جس نے ایسے مصنوعی نعرے لگا کر اس قوم کو پیچھے لگا دیا، اور ہر آدمی تبدیلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مجھے اس دن میں گزر رہا تھا یہ اڈے کے پاس سے، تو بہت سے رکشے والے میرے پاس آ گئے اور مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کب جان چھوٹے گی؟ میں نے کہا وہ ترانے کی طرح ہے جو تم بجایا کرتے کہ تبدیلی آئی ہے، وہ ترانے بھی تو مجھے سناؤ نا۔ کہتے ہیں جی ان ترانوں نے تو ہمیں تباہ کر دیا۔ آج دیکھیں ایک شخص کسی ایک شخص کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا ہے تو وہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے، اور ایک شخص جس نے 22 کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، 22 کروڑ عوام کو سونا دکھا کر چاندی بھی نہیں دی، پیتل بھی نہیں دیا، مٹی دی۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے دعوے، 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا۔ آج حالت کیا ہے کہ 130 روپے کلو کا گھی 450 پونے 500 پہ پہنچ چکا ہے۔ آج مہنگائی کا عالم یہ ہے، مجھے بتائیں کہ 20-25 ہزار روپیہ مہینہ کمانے والا آدمی 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے، بجلی کا بل دے سکتا ہے، گیس کا بل دے سکتا ہے؟ یہ تو اس کے گھر سے جا کے پوچھیں کہ وہ کتنی ستم ظریفی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، اور اب بھی دیکھیں کہ اپنے لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں، اپنے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں تو اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یار اس دن تیار ہو گئے جس دن ملک میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کیا حال کر دیا ہے آپ نے پاکستان کا؟ کیا پاکستان ہم نے اس دن کے لیے بنایا تھا؟ آپ نے تو اپنی 350 کنال کی اراضی سپریم کورٹ کے آرڈر سے 12.5 لاکھ روپے میں لے لی، غریبوں کے گھر آپ نے گرا دیے۔ میں کہتا ہوں کہ شاید باسید مسلمان تو ہمارا ایمان ہے کہ جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں تو ہمیں پر ظالم حاکم مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ قصور ہمارا اپنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور بابا دینے والا تو اوپر کی ذات پاک بیٹھی ہے، ہم کس چکر میں پھنس گئے؟ ہمیں کس چکر میں دھکیل دیا گیا؟ 126 دن کا دھرنا،
ہماری حکومت تھی اس وقت نواز شریف صاحب کی، ہم نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. رات کو ناچ گانا ہوتا تھا، دن کو آپ سوتے تھے، پھر رات کو پھر آ جاتے تھے، لیکن ہم نے تو آپ کو نہیں کہا. اب اگر آپ کے اپنے لوگ آپ سے باغی ہو چکے ہیں، وہ اوپن سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی ایک وعدے کا تو پاس کیا ہوتا، کوئی ایک وعدہ بتا دیں جو آپ نے کیا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ آپ نے پورا کر دیا، کوئی ایک وعدہ تو بتائیں نا. میں حیران ہوں، یہ کیسا شخص ہے جس کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں 52 روپے کی چینی 120 روپے میں دے رہا ہوں لوگوں کو، 150 کلو کا گھی میں 500 میں دے رہا ہوں، جس کے گھر 300 روپے گیس کا بل آتا تھا آج 3000 روپے آ رہا ہے، جس کے گھر 500 روپے کا بجلی کا بل آتا آج 5000 روپے آ رہا ہے. اس کو احساس ہی نہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ کر کیا رہا ہوں، اور پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں اگلا 5 سالہ بھی میرا ہے. اور بابا اگلا 5 سالہ تو تب تمہارا ہوگا کہ اگر پاکستان ہوگا تو تمہارا ہوگا، تمہارے ہوتے ہوئے تو شاید پاکستان کے یہ حالات بھی نہ رہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کی بدل دیں گا. یاد رکھیں، ہمیں بھی اپنا جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہوگا. آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ٹھیک کہتے تھے، نواز شریف کا مشن ٹھیک تھا، نواز شریف کے دور میں ملک میں ترقی ہوئی، 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگے، LNG کے کارخانے لگے، موٹر ویز بنی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے اٹک جیسے قلعے میں تو چونکہ روز وہاں جا کے دیکھتا تھا، آپ یقین کریں کہ عام شخص شاید وہاں سے 2 گھنٹے بھی اندر نہ گزار سکے جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی کہ یہاں گرمی ہے، سردی ہے. ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ مجھے تو پاکستان کی فکر ہے، اور میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ خدا کرے میری زندگی میں پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بن جائے. جو لوگوں کو روزگار تھے وہ بھی آپ نے ختم کر دیے. اب مزدور بیچارے چوکوں میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، اور شام کو اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ان کو پاس جانے جب وہ گھر جاتے ہیں تو لے جانے کے لیے آٹا بھی نہیں ہوتا، چینی کے پیسے نہیں ہوتے. تو کیا حال کر دیا ہے آپ نے پاکستان کا، کہاں پہنچا دیا ہے آپ نے پاکستان کو. اور ابھی بھی بجائے